الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کر بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ ماہ رمضان کا اکثر و بیشتر حصہ گزر چکا ہے، آخری عشرہ ہی ہمارے پاس باقی ہے، اور جب کسی چیز کے مواقع کم رہ جائیں، کسی چیز کے حاصل کرنے کا موقع اکثر گزر جائے اور کم رہ جائے، تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کی جستجو، اس کے لیے جد و جہد، کوشش وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو جانی چاہیے۔ مثلا امتحانات کی تیاری کے لیے پورا سال ہوتا ہے، اور جب غفلت میں، سستی میں یا کسی بھی وجہ سے سال کا اکثر حصہ گزر جائے اور امتحانات قریب ہوں، 2 ماہ باقی ہوں، 1 مہینہ باقی ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو کہ ان کی کوشش پھر بڑھ جاتی ہے۔ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ سال کا اکثر دورانیہ تو گزار دیا ہے، اب وقت بہت کم باقی ہے، وقت قلیل ہے، لہذا ان کی کوشش، ان کی محنت وہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ کتنی محنت کرتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں تو والدین کو کہتے ہیں کہ جلدی جگا دینا کہ ہم نے اکثر حصہ گزار دیا ہے، وقت کم رہ گیا ہے۔ ہماری مثال بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ ماہ رمضان کی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم اس کو کتنا حاصل کر پائے ہیں، کتنا نہیں کر پائے، لیکن رمضان شریف میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، اور وہ خاص طور پر رمضان شریف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خصوصی طور پر بیان کیا ہے۔ احادیث آپ سنتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت جو رمضان شریف میں ملتی ہے، گناہوں کی مغفرت ہے، گناہوں کی بخشش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے رمضان پایا اور فلم یغفر لہ، اپنی مغفرت کے لیے اسباب فراہم نہ کر سکا، اپنی مغفرت کے لیے کوشش نہ کر پایا، اپنی مغفرت کے لیے اس نے محنت نہ کی، تو وہ نامراد ہوا، ناکام ہوا، وہ خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے وہ شخص دور ہے جو اس نعمت کو حاصل نہ کر پایا۔ تو رمضان شریف میں گناہوں کی مغفرت کا حاصل ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ہے۔ مغفرت ہو گئی یا نہیں ہوئی، مغفرت کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا کام ہے۔ البتہ بندے پر نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، بندے پر نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ ہاں اب وہ سمجھتا ہے کہ یقیناً میرے رب نے نگاہ رحمت و مغفرت مجھ پر ڈال دی ہے، نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، علامات ظاہر ہو جاتی ہیں،
اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، بس اتنا سمجھ لیں کہ جب دل یقین کرے اور دل سے گواہی آئے، دل سے صدا بلند ہو کہ ہاں اب میں اپنے رب کو ہو چکا ہوں، میری مغفرت ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مٹھاس اور چاشنی دل میں محسوس ہونے لگے، تو پھر سمجھ لیا جائے کہ گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کسی عمل کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق بندے کو بار بار دیتا رہے۔ کسی عمل کی قبولیت کی سب سے بڑی اور پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس عمل کی نعمت دوبارہ دیتا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل قبول ہو گیا ہے۔ تو گناہوں کی مغفرت کی نشانی یہ ہے کہ اگر بار بار گناہوں کی معافی مانگنے کی مٹھاس اور چاشنی دل میں آ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت ہو چکی ہے۔ تو رمضان شریف کا اکثر حصہ تو ہم گزار چکے ہیں، اب ہمارے پاس وقت بہت کم باقی ہے، قلیل ہے، تو ہمیں یہ نعمت حاصل ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو پھر تشویش کی بات ہے۔ اس ماہ رمضان میں کچھ معاملات ایسے ہم پر طاری ہو گئے کہ عبادات کا وہ ماحول نہیں بن سکا، عبادات کا وہ ماحول نہیں بن سکا، وہ ماحول فراہم نہیں ہو سکا، اس لیے ہم اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا، ہمارے لیے تو مسجدیں نہیں کھولی گئیں، ہمارے لیے تو نماز باجماعت کی ادائیگی دشوار ہو چکی تھی، تو بندہ اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ ہم بری الذمہ نہیں ہیں، کیونکہ عبادت کی کثرت یا عبادت کی خاص کیفیت اللہ کے ہاں مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ کچھ اور چیز مطلوب ہوتی ہے۔ ایک شخص پورا مہینہ ان حالات میں بھی اگر مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرتا رہا، لیکن اس کا دل موم نہیں ہوا، اس کے دل کو سچائی نہیں ملی، اس کی نیت کو خالصیت نصیب نہیں ہوئی، وہ اپنے من میں کھوٹا تھا، کھرا نہیں تھا۔ اس کے برعکس وہ دوسرا شخص جو حالات اور معاملات کی وجہ سے گھر ہی میں نماز پڑھتا رہا، یا کبھی کوئی جماعت مل گئی تو مل گئی، تراویح گھر پہ ہوتی رہی، مگر نیت میں سچا تھا، تو وہ شخص جو نیت میں سچا تھا اور اس کو وہ عبادت کی توفیق نہ مل سکی، وہ اس با جماعت پورا مہینہ نماز پڑھنے سے کئی درجے افضل ہے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو فراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، حدیث مختصر ہے مگر اس مضمون اور مفہوم کی جامعیت میں اپنا مثل نہیں رکھتی، حدیث بڑی قابل توجہ ہے، بہقی شریف میں ہے۔ حضرت ابو فراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ مل ایمان، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ یہ لفظ تھے، صرف ایک لفظ ہے، آپ نے جملہ بھی ارشاد نہیں فرمایا، صرف ایک لفظ ارشاد فرمایا۔ پوچھتے ہو کہ ایمان کیا ہے؟ الاخلاص، ایمان دل کی سچائی کا نام ہے، ایمان اخلاص کا نام ہے۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بالکل کھرا ہونا، ملاوٹ نہ ہو، اس میں غش نہ ہو، کھوٹ نہ ہو۔ جب چیز اپنے کھوٹ سے بالکل علیحدہ ہو کر صاف ستھری خالص ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس میں خالصیت ہے۔ ارشاد فرمائے کہ ایمان بھی اصل میں اخلاص ہے، اور اخلاص کس چیز کا؟ اخلاص نیت کی سچائی کا۔ جو نیت کا جتنا سچا ہے اتنا ہی اس کو ایمان نصیب ہے، اور جو نیت میں جتنا کھوٹا ہے اس کا ایمان اتنا ہی غش سے ملوث ہے، اس کے ایمان میں وہ سچائی نہیں۔
محترم معزز سامعین کرام، عبادت میں بھی اخلاص چاہیے، گفتگو میں بھی اخلاص چاہیے، کسی سے معاملات اور لین دین ہو تو اس میں بھی اخلاص چاہیے۔ آپ کسی سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں تو اس میں بھی اخلاص چاہیے۔ کسی بزرگ، کسی ولی سے، کسی اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس میں بھی اخلاص چاہیے۔ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اخلاص چاہیے، قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اخلاص چاہیے۔ نماز تراویح ہو، صدقہ و خیرات ہو، حج ہو، روزہ ہو، ہر ایک چیز میں اخلاص نہایت اہم ہے۔ اخلاص نہیں تو کچھ نہیں، اخلاص نہیں تو کچھ نہیں۔ اور یہ جو اخلاص ہے یہ تھوڑے عمل کو بھی بہت بڑا کر دیتا ہے، ذرہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ عمل چھوٹا ہوتا ہے ذرے بھر، لیکن اپنی نیت کی سجائی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہے جیسے پہاڑوں کے برابر۔ جیسا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ صحابہ یہ شان والے ہیں کہ اگر تم پہاڑ کے برابر خرچ کر دو سونا اور میرے ایک صحابی کھجور کا دانہ ہی خرچ کر دے تو میرے صحابی کا کھجور کا دانہ کیا ہوا صدقہ یہ تمہارے پہاڑ برابر سونا خرچ کرنے سے افضل ہے۔ سوال یہ ہے کہ کہاں پہاڑوں کے برابر سونا اور کہاں کھجور کا دانہ، نسبت کا کتنا فرق ہے، لیکن اخلاص نے، نیت کی سچائی نے، نسبت نے اس کو کتنا بڑا کر دیا ہے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے، اور ہمارے ساتھ جو شیطانی حملوں کا تسلسل التواتر ہے، ہم ناکام کس وجہ سے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، اخلاص نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ لین دین معاملات تو اپنی جگہ رہے، ہماری تو نماز بھی سچی نہیں ہے، ہماری نماز بھی سچی نہیں ہے، ہمارا تلاوت کلام بھی بعض دفعہ سچا نہیں ہوتا۔ ہم تو بعض دفعہ اعتکاف بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اعتکاف میں بھی سچائی نہیں ہوتی۔ رمضان کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اس میں بھی دیکھا دیکھی، رکھ رکھاؤ اور نہ جانے کتنے معاملات درمیان میں مکس ہو جاتے ہیں۔ تو سچائی جب تک نہیں ہوگی تب تک کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور جب سچائی آ جائے گی تو پھر تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذرا آپ غور سے سنیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، یمن کا ان کو قاضی اور جسٹس بنا کر بھیج رہے تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنگت اور صحبت میں تو بہت بیٹھا ہوں، آپ سے مختلف فرامین، فرمودات، ارشادات میں نے سنے ہیں، یا رسول اللہ آپ سے بہت دین سیکھا ہے، بہت باتیں سیکھی ہیں، لیکن آج جب کہ مجھے آپ رخصت کر رہے ہیں یمن کی طرف قاضی بنا کر، تو مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے جو 100 باتوں کی ایک ہو۔ ان کے مفہوم کا خلاصہ یہ ہے کہ جو 100 باتوں کی ایک ہو، یا رسول اللہ ایسی کوئی نصیحت فرما دیجئے، یعنی مجھے لب لباب اور خلاصہ بتا دیجئے دین کا، جب کہ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں تو میں وہ خلاصہ لے کر جاؤں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، اگر تھوڑے لفظوں میں بہت بڑی بات پوچھنا چاہتے ہو تو پھر لو، سن لو، اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اپنے دین کو خالص کر لو، سچا کر لو، کھرا کر لو، تو تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہو جائے گا، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہو جائے گا۔ اگر اپنی دینداری کو سچا کر لو، اب دینداری میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اخلص دینک، اپنی دینداری کو سچا کر لو، اپنے ایمان کو، اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنے رویے کو، لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ کو، رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ کو، بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کو سچا کر لو۔ یہاں تو دوست کی دوستی بھی سچی نہیں ہے۔ مسجد کے ممبر پر ہم بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کر میں آپ کو عرض کرتا ہوں،
کہ 90% دوستیاں سچی نہیں ہیں، غرض کی دوستیاں ہیں، مقصد کی دوستیاں ہیں۔ مقصد ختم، دوستی ختم۔ جب تک مقصد ہے، دوستی ہے، محبت ہے، تعلق ہے، خرچ بھی کر رہے ہیں۔ جب مقصد ختم تو سب کچھ ختم۔ کہانی مقصد سے شروع ہوتی ہے، مقصد پہ ختم ہوتی ہے۔ جب حال ہماری دوستیوں کا یہ ہو تو پھر باقی چیزیں آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین کو خالص کر لو تو تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہو جائے گا، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ خواجہ جنید بغدادی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما ہو گئے۔ آپ کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں آپ کو دیکھا اور عرض کی کہ حضور بتائیے آپ کا کیا ہوا؟ ارشاد فرمائے جو رات کے پچھلے پہر 2 رکعت پڑھا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے مجھے درجے عطا فرما دیے۔ وہ جو رات کے پچھلے پہر 2 رکعت نماز تھی وہی کام آئی، باقی سب پیچھے رہ گیا، یعنی باقی سب چیزوں کا درجہ وہ پیچھے رہ گیا، اور سب سے عروج اور کمال پر جو مجھے لے گئیں وہ پچھلے پہر کی 2 رکعت تھی۔ مجھے آپ بتائیے کہ وہ 2 رکعت جو تہجد میں پڑھی جاتی ہے، کیا وہ فرض ہے؟ کیا وہ واجب ہے؟ ہرگز نہیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مگر ایک نفل نے اتنا بڑا درجہ دے دیا، فرض سے بڑھ گیا نفل اپنے درجے میں، فضیلت میں، اس وجہ سے کہ اس میں وہ خلوص تھا، وہ خالصیت تھی جو باقی چیزوں میں نہیں تھی۔ اولیاء کرام کی باتیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں اور وہ بہت بڑا سبق ہوتی ہیں۔ خالصیت بہت ضروری ہے، جب تک خلوص نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ خالص عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتا ہے۔ مصیبتوں، تکالیف اور پریشانیوں کے ازالے کے لیے وہ جو سچے اور کھرے عمل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے تکلیفیں دور فرما دیتا ہے۔ یہ بات توجہ طلب ہے اور اس کو آپ اپنے ذہن نشین فرما لیجئے کہ بعض دفعہ ہمارے وہ عمل جو خالص اور کھرے ہوتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، لیکن وہی خالص اور سچا عمل ہمارے لیے پریشانیوں کے مداوع کا سبب بنتا ہے، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، امتحانات میں کامیابی ہو جاتی ہے، غم اور دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کبھی چھوٹی موٹی نیکی کی ہوتی ہے، کسی سے مسکرا کر بات کر لی، اس کا دل اچھا ہو گیا تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کی تکلیفیں دور فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ کسی کو کوئی مالی پریشانی تھی اور کام اس کا صرف چند 100 روپے میں ہونا تھا، 300-400 روپے کا اس کا کام تھا، اس کا بجلی کا بل ہے یا گیس کا بل ہے، بس اس وجہ سے پریشان تھا، آپ نے اس کی مدد کر دی، اس کا وہ مسئلہ حل کر دیا، اس کا دل ایسا خوش ہوا کہ اللہ اس کی خوشی کی وجہ سے اس بندے سے راضی ہو گیا۔ یہ تو بندے ہیں، اللہ تعالیٰ تو جانوروں کے ساتھ، بے زبان جانوروں کے ساتھ کی ہوئی نیکی کی وجہ سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، ایک شخص نے کنویں سے پانی پیا، جب باہر نکلا ڈول نہیں تھا، کنویں میں نیچے اتر کے پانی پیا، باہر نکلا تو ایک کتا پیاس سے ہانپ رہا تھا، زبان اس کی باہر آ گئی تھی، مٹی چاٹ رہا تھا، یاکل التراب، پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس شخص کے دل میں رحم آیا کہ جیسے مجھے پیاس لگی اس کو بھی ویسے پیاس لگی ہے۔ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور موزے میں پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا۔ فشکر لہا، اللہ تعالیٰ نے اس بے زبان جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی، اس کی مغفرت ہو گئی۔ یہاں تو کتوں کو پانی پلانے کی وجہ سے بخششیں ہو رہی ہیں، تو انسانوں کی شان کتنی بڑی ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، بات سچائی کی ہے، جہاں سچائی ہوتی ہے وہاں اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے، جہاں سچائی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ برکتیں اتارتا ہے، جہاں سچائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی رضا ہوتی ہے، جہاں سچائی وہیں اللہ کی رحمتوں کی بارش۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ذرا آپ غور سے سنیے گا، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم، نسائی، ابن حبان اور دیگر معتبر
کتب حدیث میں ہے. جب بخاری اور مسلم آ گئی تو پھر ساری آ گئیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا انطلق ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم کہ پچھلی امتوں میں 3 شخص سفر کر رہے تھے. پچھلی امتوں میں سے 3 شخص سفر کر رہے تھے اور دوران سفر رات آ گئی. حتی آواہم المبیت, رات آ گئی. اب رات کی وجہ سے کہیں رکنا تھا, پڑاؤ ڈالنا تھا, تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی. کچھ روایات میں ہے کہ موسم خراب تھا, بارش ہونے لگ گئی, تو انہوں نے رات کو پناہ لے لی ایک غار میں کہ یہاں رات گزر جائے, اس کے بعد صبح سفر شروع کریں گے. فدخلوہ فانحدرت صخرۃ من الجبل. اللہ کی شان ہے, اللہ رب العزت جب کسی بندے کو کچھ دکھانا چاہتا ہے تو پھر ایسے معاملات ہونے لگ جاتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے نقصان میں ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ اس نقصان کے پیچھے کچھ سمجھانا چاہتا ہے, کچھ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. مالی نقصان ہو جائے, کسی بھی قسم کا نقصان ہو جائے, بندہ سمجھتا ہے کہ میرے مالک نے, میرے رب نے یہ میرے ساتھ کیا تقدیر میں لکھ دیا ہے, حالانکہ اس نقصان کے پیچھے کچھ قدرت اور کرشمہ ہوتا ہے. تو جیسے ہی وہ غار میں گئے, پہاڑ کی ایک چٹان ٹوٹی اور وہ گر کر ان کے غار کے منہ پر آ گئی. غار کے منہ پر, غار کے دہانے پر پہاڑ کی چٹان, پہاڑ سے گرنے والا ٹکڑا وہ چٹان پر اس غار کے دہانے پر آ گیا, اور اتنا بڑا تھا کہ وہ ہٹنے سے ہٹتا نہیں تھا, ہٹانے سے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فسدت علیہم الغار, غار کا منہ بند ہو گیا, وہ اندر رہ گئے. اب بند ہو گئے, نہ کوئی ان کی مدد کرنے والا تھا, نہ ان کے پاس ایسے اسباب تھے کہ اس چٹان کو دور کر سکتے. سارے وسیلے ذریعے ختم ہو گئے, سارے سہارے ختم ہو گئے. تو جب سارے سہارے ختم ہو گئے تو پھر اپنے رب کی طرف تعلق گیا, اپنے رب کی طرف توجہ گئی. اور یہ انسان کی فطرت ہے, مسلمان کی نہیں, انسان کی فطرت ہے. مسلمان کی تو بڑی شان ہے, انسان کی فطرت ہے کہ جب سہارے ٹوٹتے ہیں تو پھر وہ سہارا یاد آتا ہے جو سب سے بڑا سہارا ہے. جب سارے سہارے ٹوٹتے ہیں, وسیلے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں, تو پھر ایسی ذات کی طرف توجہ جاتی ہے, ایسی ذات کی طرف دھیان جاتا ہے جو اصل حقیقی خالق و مالک ہے. تو قرآن پاک میں ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ان کافروں اور مشرکوں کا حال یہ ہے کہ جب یہ کسی بحری جہاز پر, بیڑی پر سوار ہوں اور اچانک سے طوفان آ جائے, موجوں میں تموج آ جائے, سیلاب آ جائے, سیلاب کیفیت ہو جائے, اور ان کو موت نظر آنے لگے تو پھر رب کو پکارنے لگتے ہیں. تو سارے ٹوٹ گئے تھے, انہوں نے اپنے رب کی طرف توجہ کی اور آپس میں مشورہ کیا. اِنَّهُ لَا يُنَجِّيكُم مِّنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَن تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ. وہ آپس میں مل بیٹھ گئے کہ اس پریشانی سے چھٹکارا کیسے ملے, کیسے باہر نکلیں, کیسے نجات ملیں, یہاں تو موت آ جائے گی. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں, آؤ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال میں سے وہ ایک ایک عمل پیش کر کے اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, ایسا عمل جو بہت سچا تھا. اعمال تو بہت کیے ہیں, مگر آج اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنا اعمال میں سب سے خالص اور سچا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے جو صرف ہم نے اس کے لیے کیا ہے, صرف ہم نے اس کے لیے کیا ہے. وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. چنانچہ ان 3 افراد میں سے ایک شخص نے اپنا عمل پیش کیا. اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران, اے میرے رب, اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے والدین ہیں, میرے بوڑھے والدین ہیں جو سن رسیدہ ہیں, بڑھاپے کی عمر کو ہیں. وَكُنْتُ لَا أَغْبِكُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا. اے اللہ جب میں گھر آتا ہوں
تو جب اپنی بکریوں کے ریوڑ کا دودھ دوہتا ہوں تو نہ خود پیتا ہوں، نہ بچوں کو پلاتا ہوں، نہ اپنے دیگر خدماء کو پلاتا ہوں، سب سے پہلے وہ دودھ میں اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، سب سے پہلے ان کو سیراب کرتا ہوں، جب وہ پی لیتے ہیں تو اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو اور خود کو اور دیگر خادموں کو پلاتا ہوں۔ اے اللہ ایک بار ایسا ہوا، اب آپ انداز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ ہم مختصر دعا کے بھاگتے ہیں، ایک رسم نبھاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دل کی بات کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دل کی بات کی جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے من کی بات کی جائے، اپنے دل میں چھپی ہوئی باتوں کو نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، جس طرح کہ ایک محسن سے بات کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ اے اللہ ایک دن ایسا ہوا، فنآ بی طلب شجر، لکڑیاں اکٹھا کرنے میں مجھے دیر ہو گئی اور اس کی وجہ سے میں شام کو دیر سے پہنچا۔ میرے والدین سو چکے تھے، ان کو نیند آ گئی تھی۔ میں نے حسب معمول دودھ حاصل کیا اور دودھ حاصل کرنے کے بعد جب ان کو دیکھا تو وہ سو چکے تھے، فَقَرِحْتُ أَنْ أَغْبِكُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ماں باپ سے پہلے کسی اور کو سبقت دوں، ماں باپ سے پہلے کوئی اور ہو، میرے دل نے مناسب نہیں سمجھا۔ سب سے پہلے پئیں تو ماں باپ پئیں، اور پھر ان کو جگانا بھی مناسب، خلاف ادب سمجھا، جگانا خلاف ادب سمجھا، اور ان سے پہلے کسی اور کو پلانا یہ بھی نامناسب سمجھا۔ انداز دیکھیے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حدیث کے الفاظ یہ سبق دے رہے ہیں کہ ماں باپ کا ادب کسے کہتے ہیں۔ ہم ماں باپ کے ادب کے تو کسی دائرے میں نہیں ہیں، ہمیں تو ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، ماں باپ سے بات کیسے کی جائے ہمیں تو بات کرنے کا طریقہ نہیں، باقی جو جسمانی ادب ہے وہ تو اپنی جگہ ہے کہ نگاہوں کو نیچا رکھیں، ان سے آگے نہ ہوں، ان کی طرف ایسے انداز سے نہ دیکھیں جن سے ان کی بے ادبی ہو، ان کو اس طرح آواز کی بلندی کے ساتھ نہ پکاریں، آواز اور لب و لہجے میں سختی نہ ہو۔ تو وہ عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ وہ میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ رہ گیا اور میں ساری رات کھڑا رہا، وہ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں رہ گیا، میں ساری رات کھڑا رہا، ماں باپ سو رہے تھے، ان کو جگا نہیں رہا تھا کہ ان کی نیند میں خلل آئے گا، اور کسی اور کو پلا نہیں رہا تھا کہ ادب کے خلاف تھا۔ اے اللہ میں ساری رات کھڑا رہا، حتیٰ برق الفجر، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، حتیٰ برق الفجر، حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور ان کی آنکھیں کھلیں، بیدار ہو گئے، تو وہ دودھ کا پیالہ سب سے پہلے میں نے ان کو پلایا۔ اے میرے رب، اگر میرے اس عمل میں صرف تیری رضا تھی، یہ عمل میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، اے اللہ اس عمل میں اگر اتنی سچائی تھی کہ میں نے صرف تیرے لیے کیا، تو اے اللہ یہ مصیبت ہم سے دور کر دے، یہ تکلیف ہم سے دور کر دے، ہمیں نجات دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس اس کے لفظ مکمل ہوئے تھے کہ وہ چٹان جو دہانے غار کے دہانے پر تھی وہ کھسک گئی، وہ کھسک گئی، ہٹ گئی، مگر وہ اس قدر ہٹی کہ نکلنے کے لیے بھی راستہ نہیں تھا، نکل نہیں سکتے تھے، مگر چٹان کھسک گئی، اپنی جگہ سے ہٹ گئی، چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گئی، فانفرجت شیئن، وہ کچھ ہٹ گئی، لا یستطیعون الخروج، مگر نکل نہیں سکتے تھے، ابھی راستہ اتنا نہیں بنا تھا۔ اب دوسرے شخص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب یہ حدیث کا یہ حصہ جو ہے یہ بڑا قابل توجہ ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے، ہم سب کے لیے، جو ہم بد نگاہی، رات دن بد نگاہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کام اب نہیں رہا، رمضان شریف میں بھی ہمیں سکون نصیب نہیں ہے، رمضان شریف میں بھی بد نگاہی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال الآخر، ان تین میں سے اب دوسرے نے دعا کی، اللہم کانت لی ابنت عم، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد تھی، میری کزن تھی، چچا زاد تھی، کانت احب الناس الیہ، اے اللہ وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھے پسند تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، فاردتها علی نفسها، میں نے پیغام نکاح بھیجنا چاہا
تاکہ رشتہ ازدواج جڑ جائے، تعلق جڑ جائے۔ وامتنعت منی، رشتہ منظور نہیں ہوا، رشتہ منظور نہیں ہوا، نکاح نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت کو یہی منظور تھا۔ حتی علمت بها سنۃ من سنین، وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ 1 سال قحط سالی ہو گئی، اناج نہیں ہوگا، بارش نہیں آئی، لوگ بہت پریشان ہو گئے، فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی۔ فجاءتنی، وہ میری کزن، وہ چاچا زاد جس سے مجھے محبت تھی، وہ میرے پاس آئی اور اپنے قحط سالی کی پریشانی میرے سامنے پیش کی کہ مالی اسباب کی تنگی ہے، کچھ مدد اور تعاون ہو جائے تو۔ فَأَعْطَيْتُهَا 20 و100 دینار، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اس کو 120 دینار معاونت کی، اس کو کچھ پیسے دیے، اس کو دینار دیے تاکہ اس کا کام ہو جائے۔ میں نے کہا کہ شرط یہ ہے، یہ رقم میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، مگر شرط یہ ہے ان تخلی بینی و بین نفسیہا، مجھے میرا مقصد پورا کرنے دیا جائے، مجھے میرا مقصد پورا کر دیا جائے۔ وہ جو میرے دل کی خواہش ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجبور تھی، بے بس تھی، بے کس تھی، اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، وہ اللہ کے خوف سے کانپ بھی رہی تھی اور اپنی پریشانی کی وجہ سے مجبور ہو چکی تھی، اور وہ راضی ہو گئی۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ، جب میں اس کے بہت قریب ہو گیا اور درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی تو وہ کہنے لگی کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اس کی ذات دیکھ رہی ہے، اس کی نگاہوں سے ہم چھپے ڈھکے نہیں ہیں، وہ اپنی نگاہ قدرت کے ساتھ ہمارے ظاہر اور باطن کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف کر، اللہ سے ڈر۔ اور اے اللہ تو جانتا ہے وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ میرے رب، میں نے صرف تیری رضا کی خاطر فوراً سے فانصرفت عنہا، میں اس سے پیچھے ہٹ گیا، گناہ کے بہت قریب ہو چکا تھا۔ اے اللہ، صرف تیرے خوف سے کہ مجھے تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پل پل کا حساب دینا ہے، لمحے لمحے کا حساب دینا ہے، اللہ تیرے خوف کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا، تیرے ڈر کی وجہ سے۔ وہی احب الناس الیہ، حالانکہ تو جانتا ہے کہ وہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پسند تھی، میری خواہش نفس اور ہجان اس کی طرف مائل تھا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں جو اس کے لیے اشتیاق تھا، جو شوق تھا، اس کی طرف جو میرا ذوق تھا، اللہ وہ تو جانتا ہے، لیکن صرف تیری رضا کی خاطر میں پیچھے ہٹ گیا۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ خالصیت ہے، یہ سچائی ہے۔ اس قدر بڑی سچائی، اتنی بڑی سچائی، گناہ کے اتنا قریب ہو کر پھر دور چلے جانا، یہ سچائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ہم تو گناہ سے بہت دور ہوتے ہیں، گناہ کے بالکل قریب نہیں ہوتے، بہت دور ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور اس شخص کو دیکھیے کہ گناہ سے اتنا قریب ہو کر، جبکہ خواہش نفس دماغ پر غالب ہے، جسم پر غالب ہے، اس طرح پیچھے ہٹ جانا، یہ سچائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اے اللہ، اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، اے اللہ تو یقیناً جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری رضا کی خاطر پیچھے ہٹ گیا گناہ سے۔ اللہ اگر واقعی میرے دل میں سچائی تھی، فافرج عنا ما نحن فیہ، اے اللہ جس مشکل میں ہم ہیں یہ دور کر دے، یہ مشکل حل فرما دے۔ فانفرجت الصخرہ، چٹان مزید کھسک گئی، وہ چٹان جو غار کے دہانے پر تھی وہ مزید کھسک گئی۔ غیر انہم لا یستطیعون الخروج منہا، مگر نکل نہیں سکتے تھے، ابھی کچھ اور گنجائش ہونا باقی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تیسرا شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، اللہم انی استاجرت اجرا، اللہ تو جانتا ہے میں نے کچھ لوگوں سے کچھ کام کروایا، ان کو بطور مزدور، بطور اجیر ان کو کوئی کام سپرد کیا، جب وہ کام کر چکے تو میں نے ان کو اجرت دے دی، مزدوری دے دی۔ وَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ، سب کو اپنی اپنی اجرت دے دی، مزدوری دے دی، ان کا جو معاوضہ بنتا تھا سب کو دے دیا۔ غیر رجل واحد، ہاں مگر ایک بچ گیا، اس کو یاد نہ رہا کیا وجہ بنی، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ غیر رجل واحد ترک الذی لہ وذهب،
جو اس کی اجرت، جو اس کا معاوضہ میرے ذمہ باقی تھا وہ اس نے نہیں لیا، چلا گیا۔ اب ہم لوگ تو سمجھتے ہیں چلو چلا گیا تو معافی معافی ہو گئی، چلا گیا تو چلو مال غنیمت ہے رکھ لیتے ہیں، اگر مانگتا تو اس کا ہوتا، نہیں مانگا تو اس کا مطلب دے دیا ہے۔ ہم ہیلے ڈھونڈتے ہیں، راستے ڈھونڈتے ہیں، ذریعے ڈھونڈتے ہیں، کسی طریقے سے بس قابض ہو جائیں۔ ایک شخص دوسرے سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے، قرض خواہ ہے اور دوسرا مقروض ہے، مانگتا ہے، ایک بار مانگتا ہے، دو بار مانگتا ہے، 3 سال 4 سال 5 سال گزر گئے، مانگتا رہا، اب چپ ہو گیا مجبور ہو کر، ملتا ہی نہیں ہے۔ اب اس دوسرے شخص نے مزید 1 سال دیکھا کہ نہیں مانگ رہا تو چلو بھائی ٹھیک ہے، نہیں مانگ رہا تو اس کا مطلب معاف کر دیا ہے، تو نہ مانگنے کو ہم معافی سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حج بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا اور منزہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا اور بیچارہ مجبور ہو کر، یہ پھر دوسری صورت آپ سمجھ لیں، فیصلے کرا لیتے ہیں، فیصلے کرا لیتے ہیں تو پھر ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی فیصلہ کرا لیا، راضی بازی ہو گئے سارے۔ حالانکہ فیصلہ کرانے سے آپ کے لیے معافی نہیں ہوئی، وہ تو بیچارہ پریشان اور مجبور ہو کر چند افراد کے بیٹھنے کی وجہ سے چپ ہو گیا ہے، چلو بھائی سارا نہیں تو کچھ مل رہا ہے، اور آپ نے فیصلے کرا کے اس کے بعد پھر اپنی پراپرٹی اور جائیداد بنانا شروع کر دی۔ آپ کو اللہ کا خوف نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری سے ڈر نہیں لگتا کہ جب اللہ پوچھے گا کہ تو نے فیصلہ کرا کے لیے اپنے لیے باقی ساری چیزیں جو بقایا تھا وہ اپنے لیے حلال سمجھ لیا؟ یہاں تو یہ معاملات بہت ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ کرتے ہیں جن کے بارے میں یقین نہیں آتا کہ ایسا شخص بھی کر سکتا ہے۔ بڑی اچھی اچھی محافل میں بیٹھنے والے، بڑے صوفی پرہیزگار کہلانے والے، لیکن یہ سارے کام کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تیسرا شخص کہنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے سب کو اجرت دے دی، معاوضہ دے دیا، مگر ایک شخص باقی رہ گیا اور اس نے اپنی اجرت نہیں لی۔ اے اللہ میں نے اس کی اجرت وہ اپنے پاس امانت سمجھی، اے اللہ میں نے اس کو کاروبار میں لگا دیا، میں نے اس کی اجرت کو کاروبار میں لگا دیا تاکہ اس کو منافع تو حاصل ہو۔ اگر وہ 500 درہم چھوڑ گیا تھا تو میں نے 500 درہم کے 500 درہم رکھ نہیں دیے۔ اے اللہ میرا خلوص سچائی اور اس کے ساتھ میری سچائی یہ تھی کہ اللہ میں نے اس کی اس رقم کو کاروبار میں لگا دیا۔ کوئی ایسا کرتا ہے؟ ہمارے ہاں تو ایسا کوئی نہیں کرتا۔ ہم تو الٹا یہ کرتے ہیں کہ کسی کے پیسوں سے بانڈز لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر بانڈ لگ جائے اللہ کرے تو پھر وہ جو انعام لگا ہے وہ اپنا ہے، اس کو پیسے لوٹا دیے۔ ہم تو یہ کرتے ہیں، مگر اس شخص کی شان دیکھیے کہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے اس اجرت کو کاروبار میں لگا دیا، اور پھر اس کی وجہ سے برکت ہوئی، اس کی وہ چیز بڑھتی رہی، سینکڑوں بکریاں ہو گئیں، درجنوں بکریاں ہو گئیں، درجنوں اونٹ ہو گئے، درجنوں گائیں ہو گئیں، غلام ہو گئے، کافی مال و اسباب جمع ہو گیا صرف اس کے اس چند معاوضے کی وجہ سے جس کو میں نے اس کو کاروبار میں لگا دیا۔ اللہ وقت گزرتا رہا، فجاءنی بعد حین، کچھ زمانے بعد، کچھ عرصے بعد وہ میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا یا عبداللہ ادی الی اجری، اللہ کے بندے میرے وہ معاوضہ اجرت جو کئی سال پہلے، کچھ زمانہ پہلے تیرے پاس رہ گیا تو وہ تو دے دے۔ ہم تو کہیں گے بھئی اتنا عرصہ کہاں غائب رہے تھے، تمہارا جو معاوضہ تھا اتنا عرصہ کہاں غائب رہے، 2-4 تو اس کو پہلے سنائیں گے اور پھر کہیں گے جا بھائی جا، اب تو زمانہ گزر گیا ہے، وہ تو ساری چیزیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں، وہ تو ساری چیزیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں، تو کب کی بات لے کر آ گیا ہے؟ ہم نے تو بل پہ لکھ دیا ہے کہ بھئی 1 مہینے 2 مہینے تک آپ پوچھ گچھ کر سکتے ہو، اس کے بعد کوئی آپ پوچھ گچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو بل پہ لکھ دیا تھا، وہ تو بل پہ لکھ دیا تھا، کوئی قرآن تو نہیں تھا۔ آپ نے اپنے ہی قاعدے بنا لیے، ضابطے بنا لیے، شریعت کے خلاف ہیں، یہ شریعت کے موافق ہیں، اس سے آپ کو غرض نہیں ہے، آپ کو غرض اپنے مطلب سے ہے۔ بل پہ 10 شرائط لکھوا دیں اپنے مقصد کی، یہ نہ پوچھا کہ شریعت میں جائز بھی ہے کہ نہیں جائز۔ اس نے کہا کہ یا عبداللہ ادی الی اجری، اے اللہ کے بندے میری اجرت تو دے دے۔
اس نے کہا اجرت مانگ رہے ہو؟ یہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہیں، گائے بیل ہیں، اور یہ جو غلام ہے، یہ جتنا مال و اسباب 2 پہاڑوں کے درمیان وادی میں جمع ہے، سب تیرا ہے۔ آپ کو اگر یہ مبالغہ لگے تو میں حدیث کے لفظ آپ کو سنا دوں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر معتبر کتب حدیث میں ہے۔ وہ کہنے لگا کل ما ترى من اجرک من الابل والبقر والغنم والرقیق، اے مانگنے والے، اجرت طلب کرنے والے، یہ جو اونٹ، گائے، بیل، بکریاں، ریوڑ، یہ جو غلاموں کی تو دیکھ رہا ہے تعداد، یہ سب کا سب تیرا ہے، جا لے جا، جا لے جا، سب تیرا ہے۔ اس کو بڑا عجیب سا لگا اور وہ کہنے لگا کہ لا تستہزئ بی، کہنے لگا کہ میرے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو، میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، میں اپنی اجرت مانگنے آیا ہوں، تم کہہ رہے ہو سارا یہ غلہ لے جاؤ، گلا لے جاؤ، یہ سب مال لے جاؤ، میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میری اجرت ہی مجھے دے دو۔ تو میں نے اس کو جواباً کہا انی لا استہزئ بک، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، تم نے جو رقم چھوڑی تھی میں نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے کاروبار میں لگا دیا تھا، اس کی وجہ سے یہ سب پھلا پھولا ہے، یہ اس کا سارا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے، نفع ہے، یہ سب کا سب تمہارا ہے۔ فأخذہ کلہ، وہ بھی ایسا بخیل تھا کہ اس نے سارا مال سمیٹا، فاستاقہ، اور اس کو ہاں کر لے گیا، فلم یترک منہ شیئا، اے اللہ میں نے اس کے ساتھ اتنی نیکی کی لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہ دیا، اس نے مجھے کچھ بھی نہ دیا، میرے دل میں نہ کوئی خیال آیا نہ غبن آیا، چیز اسی کی تھی، اپنی لے گیا، چیز اسی کی تھی، وہ لے گیا اپنا سامان، میرے دل میں کچھ نہیں آیا، نہ اس نے کچھ چھوڑا۔ اے اللہ، اللہم ان کنت فعلت ذالک، اے اللہ جو کچھ میں نے کیا اگر اس میں سچائی تھی کہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر واقعی میں سچا تھا، ففرج عنا ما نحن فیہ، تو اے اللہ ہماری مشکل دور کر دے، ہماری پریشانی حل فرما دے، اس چٹان کو راستے سے ہٹا دے۔ فانفرجت الصخرۃ، چٹان کھسک گئی اور اتنی کھسک گئی، فخرجوا یمشون، کہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ محترم معزز سامعین کرام، چٹانیں ہماری زندگی میں بھی ہیں، بعض دفعہ پریشانیاں حل نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایسی تنگیاں لاحق ہوتی ہیں کہ کوئی راستہ نہیں بن رہا ہوتا، مقروض رقم واپس نہیں کر رہے ہوتے، مقروض رقم واپس نہیں کر رہے ہوتے، کوئی ظالم ظلم کرتا ہے اور اپنے ظلم سے رک نہیں رہا ہوتا، گھریلو پریشانیاں حل نہیں ہو رہی ہوتی، اس کا علاج کئی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک علاج یہ بھی ہے، عمل خالص، عمل کی سچائی، اس طرف تھوڑا توجہ دیں، ہم سب دعاؤں میں سچائی لے کر آئیں، نماز میں سچائی لے کر آئیں، قرآن تلاوت کرتے ہیں اس میں سچائی لے کر، حج کرتے ہیں اس میں سچائی لے کر، جیسے جیسے سچائی آئے گی، فانفرجت الصخرۃ، چٹانیں ہٹنے لگیں گی، چٹانیں ہٹیں گی، غاروں کے منہ کھلیں گے، راستے بنیں گے، راستے نکلیں گے، پریشانیاں حل ہوں گی، دکھ درد دور ہوں گے، تنگ دستیاں ختم ہوں گی، جب عمل میں سچائی آئے گی، عبادت میں، معاملات میں، دوستیوں میں، رکھ رکھاؤ میں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی میں۔ یہاں تو ہم نے جنازے کو بھی رسم بنا دیا ہے، یقین کیجئے ہم نے تو جنازے کو بھی رسم بنا دیا ہے، جنازے کو رسم بنا دیا، تیجے کو رسم بنا دیا، چہلم کو رسم بنا دیا، عرس شریف کو رسم بنا دیا، تو پھر باقی رہ کیا گیا ہے؟ باقی رہ کیا گیا؟ ہم تو پہلی صف میں کھڑا ہونے کو رسم بناتے ہیں، پہلی صف نہ ملی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ آپ کی نیت سچی تھی تو 10ویں صف میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، نیت پہلی صف کی تھی، آپ کو جگہ ملی 10ویں صف میں، آپ کو پہلی صف کا ثواب ملے گا۔ نیت کی سچائی تو یہ ہے، 10 بار مسئلہ بیان کیا مگر اس کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوتے، اس لیے کہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کو سچائی نہیں تھی، سچائی اصل یہ تھی کہ میرا جسم بھی پہلے ہو، آگے ہو، لوگ دیکھیں کہ میں آگے کھڑا ہوتا ہوں، اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہوں۔ بہرحال یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کی گئیں، خلاصہ یہ ہے کہ عمل کی سچائی، عبادت کی سچائی، دل سے اللہ کی رضا کے لیے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ رب العزت کی ذات کو اپنی زندگی میں جگہ جگہ اس کے جلووں کو دیکھیں کہ بس اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے، بس اسی کی رضا ہے، وہ راضی ہو گیا تو سب راضی ہو جائیں گے۔
وہ راضی ہو گیا تو سب آسان ہو جائے گا۔ جب نیت میں اس طرح ہم اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاضر و ناظر رکھیں گے، تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، معاملات آسان ہو جائیں گے، ہم سکھی ہو جائیں گے، ہمیں عافیت مل جائے گی، پریشانیاں حل ہو جائیں گی، دلی سکون ملے گا، ذہنی سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیت کی، عمل کی، عبادت کی اور معاملات کی سچائی نصیب فرمائے۔